بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ سے ایک محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 24 ذاتی محافظوں کا دستہ تھا۔ صلیبیوں کو باڈی گارڈز کی نفری کا علم تھا، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اس دستے میں 4 حشیشین ہیں جو نہایت کامیاب اداکاری سے اور بہادری کے کارناموں سے محافظ دستے کے لیے منتخب ہو گئے تھے۔ ان کا مقصد صلاح الدین ایوبی کا قتل تھا، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ محافظ دستی کی نفری 24 سے کہیں زیادہ رہتی اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ ان چاروں کی ڈیوٹی اکٹھی لگی ہو۔ محافظوں کے کمانڈر بہت ہوشیار اور چوکس رہتے تھے۔ انہیں یہ تو علم تھا کہ ان کے درمیان قاتل بھی موجود ہے۔ وہ بیدار رہتے تھے کہ کوئی محافظ کوتاہی نہ کرے۔ اب سلطان ایوبی سفر میں تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ محافظوں کی پوری فوج کو ساتھ نہیں رکھے گا۔ 24 کافی ہے، حالانکہ راستے میں صلیبی چھاپہ ماروں کا خطرہ تھا۔ سلطان ایوبی قاہرہ سے دن کے پچھلے پہر روانہ ہوا تھا۔ آدھی رات سفر میں اور باقی آرام میں گزری۔ سحر کی تاریکی میں اس نے کوچ کا حکم دیا۔ دوپہر کا سورج گھوڑوں کو پریشان کرنے لگا تو ایک ایسی جگہ یہ قافلہ رک گیا جہاں پانی بھی تھا، درخت بھی اور ٹیلوں کا سایہ بھی تھا۔ ذرا سی دیر میں سلطان ایوبی کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس کے اندر سفری چارپائی اور بستر بچھا دیا گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی اونگنے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 محافظ خیمے کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دستے کے باقی محافظ قریب ہی سایہ دے کر بیٹھ گئے۔ کچھ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ علی بن سفیان اور دیگر حکام جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ انہوں نے خیمے نصب نہیں کرائے تھے۔ اس جگہ کے خدوخال ایسے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ صحرا کا سورج زمین و آسمان کو جلا رہا تھا۔ جس کسی کو جہاں چھاؤ ملی وہاں بیٹھ یا لیٹ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے پر جن 2 محافظوں کی ڈیوٹی لگی وہ دونوں حشیشین تھے جو ایک عرصہ سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ اس موقع کو پوری طرح موزوں بنانے کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ محافظوں کی زیادہ تر نفری گھوڑوں کو پانی پلانے چلی گئی تھی۔ پانی ایک ٹیلے کی دوسری طرف تھا۔ قافلے کا سامان اٹھانے والے اونٹوں کے شتربان بھی اونٹوں کو پانی کے لیے لے گئے تھے۔ جو محافظ ڈیوٹی والوں کے علاوہ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں 2 اور حشیشین تھے۔ انہوں نے اشاروں میں طے کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے کھڑے محافظ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر دیکھا اور باہر والوں کو اشارہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حالت میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کی پیٹھ خیمے کے دروازے کی طرف تھی۔ محافظ دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ اس نے خنجر نہیں نکالا، تلوار نہیں نکالی، بلکہ اس کے ہاتھ میں جو برچی تھی وہ بھی اس نے خیمے کے باہر رکھ دی تھی۔ ہر محافظ کی طرح وہ قوی ہیکل جوان تھا۔ دیکھنے میں وہ سلطان ایوبی کے نسبت دگنا نہیں تو 1.5 گنا طاقتور ضرور تھا۔ وہ دبے پاؤں سلطان ایوبی تک گیا اور بجلی کی تیزی سے سلطان کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ اس نے کروٹ بھی بدل لی، لیکن جسے شکنجے میں اس کی گردن آ گئی تھی، اس سے گردن چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ اسلام کے اس جری جرنیل کی زندگی صرف 2 منٹ رہ گئی تھی۔ وہ اب پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ حملہ آور نے اس کے پیٹ پر گھٹنا رکھ کر ایک ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا دیا، دوسرے ہاتھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شرک کو دبائے رکھا۔ اس نے اپنے کمر بند سے ایک پڑیا سی نکالی، اسے ایک ہی ہاتھ سے کھولا اور صلاح الدین ایوبی کے منہ میں ڈالنے لگا۔ وہ سلطان کو زہر دے کر مارنا چاہتا تھا، کیونکہ گلا دبا کر مارنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ گلا دبایا گیا ہے۔ سلطان ایوبی بے بس تھا۔ پیر پر اتنی قوی ہیکل جوان کا گھٹنا اور بوجھ تھا، شرک دشمن کے شکنجے میں تھی اور سانس رک گیا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا جو اس نے پڑیا دے کر بند کر لیا۔
اس نے ہوش ٹھکانے رکھے، موت سر پر آ گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمر بند سے تلوار نما خنجر نکال لیا جو وہ زیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ حملہ آور اس کے منہ میں زہر ڈالنے کی کوشش میں مگن تھا، دیکھ نہ سکا کہ سلطان نے خنجر نکال لیا ہے۔ سلطان ایوبی نے خنجر اس کے پہلو میں اتار دیا، کھینچا اور ایک بار پھر خنجر حملہ آور کے پہلو میں اتر گیا۔ حملہ آور سانڈ جیسا آدمی تھا، اتنی جلدی مر نہیں سکتا تھا۔ سلطان ایوبی سپاہی تھا، وہ خنجر کے وار اور ہدف سے آگاہ تھا۔ اس نے خنجر حملہ آور کے پہلو سے نکالا نہیں، وہی خنجر کو گھمایا اور نیچے کو جھٹکا دیا۔ حملہ آور کی انتڑیاں اور پیٹ کا اندرون حصہ باہر آ گیا۔ حملہ آور کے ہاتھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن چھوٹ گئی، دوسرے ہاتھ سے زہر کی پڑیاں گر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جسم کو جھٹکا دیا، حملہ آور کو دھکا دیا اور حملہ آور چارپائی سے نیچے جا پڑا۔ وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ معرکہ بمشکل آدھے منٹ میں ختم ہو گیا، مگر خیمے سے باہر دوسرا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے اندر دمک سے سنی تو پردہ اٹھا کر جھانکا، وہاں کچھ اور ہی نقشہ دیکھا۔ وہ تلوار سوند کر آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر وار کیا، مگر سلطان خیمے کے درمیان بانس کے پیچھے ہو گیا۔ تلوار بانس پر لگی۔ صلاح الدین ایوبی تو جیسے پیدائشی تیغ زن تھا، ادھر تلوار بانس میں لگی۔ حملہ سے ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جپٹا مارنے کے انداز میں حملہ آور پر خنجر کا وار کیا۔ حملہ آور بھی لڑاکا تھا، اسی لیے تو وہ محافظ دستے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ وار بچا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے محافظ دستے کے کمانڈر کو آواز دی۔ حملہ آور نے دوسرا وار کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی آگے سے ہٹ گیا، مگر ایسا ہٹا کہ حملہ آور کے پہلو میں چلا گیا۔ آپ کے حملہ آور سلطان کے خنجر کا وار نہ بچا سکا۔ سلطان ایوبی کی پکار پر دو محافظ خیمے میں آئے، دونوں نے سلطان ایوبی پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں سلطان ایوبی دوسرے محافظ کو بھی زخمی کر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک لڑ رہا تھا۔ اس کے دو اور ساتھی آ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا۔ اللہ نے مدد کی کہ دستے کا کمانڈر اندر آ گیا۔ اس نے دوسرے محافظوں کو آوازیں دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر وہ حملہ آور سے الجھ گیا۔ اتنے میں 4-5 محافظ آ گئے۔ ادھر سے علی بن سفیان اور دوسرے حکام بھی شور سن کر آ گئے۔ خیمے میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ 4 محافظ لہو لہان ہو کر پڑے تھے، 2 مر چکے تھے، تیسرا مر رہا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، اس کا پیٹھ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا اور سینے پر 2 گہرے زخم تھے۔ چوتھے کے پیٹھ میں ایک زخم تھا اور دوسرا زخم ران پر۔ وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر چلا رہا تھا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے میری بہن کے لیے زندہ رہنے دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے محافظوں کو روک دیا۔ محافظ اس نے بھڑکے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی میں سانس لیتے دیکھا تو اس کی شرک کاٹ دی۔ چوتھے کو سلطان ایوبی نے بچا لیا۔ یہ رحم کا جذبہ بھی تھا اور یہ ضرورت بھی کہ اس سے بیان لینے تھے، اور اس سازش کی کڑیاں بھی ملانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا طبیب بھی اس کے قافلے کے ساتھ تھا، وہ جراح بھی تھا، ہر جگہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ اس زخمی کو ہر قیمت پر زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراش تک نہیں آئی تھی، وہ ہانپ رہا تھا، لیکن جذباتی طور پر بالکل مطمئن تھا، غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں حیران نہیں ہوا، ایسا ہونا ہی تھا۔ علی بن سفیان کی جذباتی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ محافظ دستے کے لیے جسے منتخب کیا جائے اس کے متعلق چھان بین کرے کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ دستے کے باقی سپاہیوں میں کوئی ان کا ساتھی رہ گیا ہے یا باقی دیانتدار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بستر پر وہ پڑیاں پڑی ہوئی تھی جو حملہ آور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک سفید سا صفوف تھا جس میں سے کچھ بستر پر بکھر گیا تھا۔ طبیب نے یہ صفوف دیکھا اور جب سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا
تو طبیب کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایسا زہر ہے کہ جس کا صرف ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے تو تھوڑی سی دیر میں انسان نہایت اطمینان سے مر جاتا ہے، وہ تلخی محسوس نہیں کرتا اور نہ وہ اپنے اندر کوئی اور تبدیلی کرتا ہے۔ طبیب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بستر اٹھوا کر باہر بھجوایا اور صاف کرا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زخمی کو اٹھوا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اس کی پیٹھ میں تلوار لگی تھی اور دوسرا زخم ران پر تھا۔ پیٹھ کا زخم مہلک نظر نہیں آتا تھا، ترچھا تھا۔ ران کا زخم لمبا تھا اور گہرا بھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سلطان کے خلاف اس کے دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی نظریاتی عداوت بھی نہیں تھی۔ وہ کرائے کا قاتل تھا۔ اپنے شکست کے ساتھ اسے اپنی ایک غیر شادی شدہ بہن کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نام لیتا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا گناہ بخش دو، ایک مسلمان بہن کی خاطر مجھے بخش دو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایسے لہجے میں کہا کہ جس سے میں تحمل تھا مگر رعب اور جلال بھی تھا۔ سلطان نے کہا تم نے دیکھ لیا ہے کہ کون مارتا اور کون زندہ رکھتا ہے، لیکن میرے دوست اس وقت تمہاری جان جس کے ہاتھ میں ہے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اپنا گناہ دیکھو، اپنی بے بسی دیکھو۔ میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کی لاش کے ساتھ زندہ باہر صحرا میں پھینک دوں گا۔ صحرا کی لومڑیاں اور بھیڑیے تمہیں اس حال میں نوچ نوچ کر کھائیں گے کہ تم زندہ رہو گے، ہوش میں ہوگے مگر بھاگ نہیں سکو گے، بوٹی بوٹی ہو کر مرو گے اور اپنے گناہ کی سزا پاؤ گے۔ زخمی تڑپ اٹھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں فاطمی و اہل تشیخ کا آدمی ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہم چاروں حشیشین تھے، کوئی 2 سال اور کوئی 3 سال پہلے آپ کی فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ کے محافظ دستے میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا اور راز کی باتیں بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ محافظ دستے میں یہی 4 قاتل تھے۔ اس کے بیان کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے طبیب سے کہا کہ وہ اس کی مرہم پٹی کرتا رہے۔ طبیب نے اسے ایک دوا پلا دی اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے زخمی کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زخمی انکشاف کرتا گیا۔ اس نے معزول فاطمی اہل تشیخ خلافت اور حشیشین کے معاہدے کو بے نقاب کیا۔ فاطمی و اہل تشیخوں نے صلیبیوں سے جو مدد لی تھی اور لے رہے تھے اس کی تفصیل بتائی۔ خاصا وقت صرف کر کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی مکمل کر دی۔ اصل مرہم تو سلطان ایوبی کی شفقت تھی جس میں انتقام کا ذرہ سا بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ لاشیں باہر پھینک دو، اور اس زخمی کے متعلق اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ وہیں سے اسے قاہرہ لے جائے اور اس نے جو نشاندہیاں کی ہے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ زخمی نے نہایت کارآمد سراغ دیے جن میں کچھ ایسے خطرناک تھے جن کی تفتیش علی بن سفیان ہی اچھی طرح کر سکتا تھا۔ اسے اسی وقت اونٹ پر خاص طریقے سے لٹا کر علی بن سفیان واپسی کے سفر پر چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے ہوئے تھے۔ تاریخ میں ان تمام کا ذکر نہیں آیا۔ مندرجہ بالا طرز کے 2 حملوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار ایک فدائی قاتل نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اسی طرح سوتے میں خنجر کا وار کیا تھا۔ خنجر پگڑی میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا تھا۔ یہ قاتل سلطان ایوبی کے ہاتھوں میں مارا گیا اور اس کے محافظ دستے کے چند ایسے محافظ پکڑے گئے تھے جو کرائے کے قاتل تھے۔ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں جو سوڈان کی سرحد کے ساتھ ملتا تھا، صدیوں پرانے کسی پیش در پیش عمارات کے کھنڈر تھے۔ اس زمانے میں مصر کی سرحد کچھ اور تھی۔ صلاح الدین ایوبی کہا کرتا تھا کہ مصر کی کوئی سرحد
ہے ہی نہیں، تاہم سوڈانیوں نے ایک خیالی سی سرحد بنا رکھی تھی۔ کنڈروں کے ارد گرد کا علاقہ دشوار گزار تھا، غالباً فرعونوں کے وقتوں میں یہ علاقہ سرسبز تھا اور وہاں پانی کی بہتات تھی، خشک جھیلیں اور دوندیوں کے گہرے اور خشک پہاڑ بھی تھے، ریتیلے چٹانیں بھی تھے اور ریتیلی مٹی کے ٹیلے بھی۔ ان کی شکلیں کسی بہت بڑی عمارت کے کنڈروں کے مانند تھی، کہیں ٹیلا ستون کی طرح دور اوپر تک چلا گیا تھا اور کہیں ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ جہاں جہاں جگہ ہموار تھی وہاں ریت تھی، چٹانیں اونچی بھی تھی نیچی بھی۔ اس علاقے کے ارد گرد کہیں کہیں پانی تھا، لہٰذا درخت تھے اور وہاں کے رہنے والے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کم و بیش 40 میل لمبا اور 10-12 میل چوڑا یہ علاقہ آباد تھا۔ یہ آبادی مسلمان تھی، ان میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کے عجیب و غریب سے عقیدے تھے۔ فرعونوں کی عمارت کے کنڈروں سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ ان کے ارد گرد کا علاقہ بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، وہاں سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں فرعونوں کی بدروحی رہتی ہے، جو دن کے دوران بھی جانوروں کی صورت میں گھومتی پھرتی رہتی ہے اور کبھی اونٹوں پر سوار سپاہیوں کی بیس میں اور کبھی خوبصورت عورتوں کے روپ میں نظر آتی ہے، اور رات کو وہاں سے ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے۔ کوئی 1 سال سے یہ کنڈر لوگوں کی دلچسپیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے بھرتی کی مہم شروع ہوئی تھی، تو بھرتی کرنے والے اس علاقے کے ارد گرد بھی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ ٹیلوں کے اندر نہ جائیں۔ انہیں پراسرار آوازوں، ڈراؤنی چیزوں اور بد روح کی کہانیاں سنائی گئی تھی۔ اس علاقے سے فوج کو بہت بھرتی ملی تھی، مگر اس کے بعد بھرتی کرنے والے گئے تو لوگوں کا رجحان بدلا ہوا تھا۔ سرحد پر گشت کرنے والے دستوں نے رپورٹ دی تھی کہ گشتی سنتری بھی اس علاقے کے اندر نہیں جایا کرتے تھے اور انہیں نے کبھی کسی انسان کو ادھر جاتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ لوگوں کو اندر جاتا دیکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والے ڈرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مطمئن سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ہر جمعرات کے روز رات تک اندر میلہ سا لگتا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہوا کہ سرحدی دستوں کے 4-5 سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان کے متعلق یہ رپورٹ دی گئی تھی کہ بھگوڑے ہو گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاں دشمن کے ملکوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے، وہاں اس نے اپنے ملک میں بھی جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ غیر مسلم ملکوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس نے آج کی انٹیلیجنس نظام اور کمانڈر و طریقہ جنگ کو خصوصی اہمیت دے کر ٹریننگ کی نئی طریقے دریافت کی، اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ صرف 10 افراد سے 1000 نفری کی فوج کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یورپی ملکوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس فن کو تاریخ میں اتنی جگہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، لیکن اس دور کے واقعہ نگاروں نے جو تحریریں قلم بند کی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ عظیم پاسبان انٹیلیجنس، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کا کس قدر ماہر تھا۔ اندرون ملک اس کی انٹیلیجنس گوشے گوشے پر نظر رکھتی اور فوج کی مرکزی کمان کو رپورٹیں دیتی رہتی تھی۔ یہ اسی نظام کے اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت تھا کہ مصر کے دور دراز کے ایسے علاقے کی سرگرمیوں کی بھی اطلاع مرکز کو پہنچا دی گئی تھی، مگر مخبروں نے وہاں کے لوگوں کی صرف ذہنی تبدیلی دیکھی اور اس کی اطلاع دی تھی۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ اس اطلاع کے بعد 2 مخبر قتل یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف ٹیلوں کے ڈراؤنے علاقے کے اندر جانا شروع کر دیا، بلکہ وہ فرعونوں کی اس پیچ درپیش عمارت کے کنڈروں میں بھی جانے لگے تھے، جہاں جانے کی تصور سے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں ایک شتر سوار آیا۔ یہ اجنبی مسلمان اور مصری تھا۔
اس کا اونٹ اچھی نسل کا اور تندرست تھا۔ اس مسافر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے یہ قصہ سنایا کہ وہ غربت سے تنگ آ چکا تھا۔ اب وہ رہزنی اور چوری کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ پیدل تھا۔ وہ اس امید پر آ گیا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، اس لیے رہزنی کرتے پکڑا نہیں جائے گا۔ وہ بہت دن پیدل چلتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ آخر ٹلوں کے اس علاقے میں جہاں کوئی نہیں جاتا وہ جا کر گر پڑا۔ اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اللہ سے مدد مانگی۔ اسے ایک گونجدار آواز سنائی دی، علاقے میں تم خوش قسمت ہو کہ تم نے ابھی گناہ نہیں کیا، گناہ کی صرف نیت کی ہے۔ اگر تم کسی کو لوٹ کر یہاں آتے تو تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن جاتا اور شیطان کے چھوڑے ہوئے درندے تمہارا گوشت جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہوتا تمہیں دکھا دکھا کر کھا جاتے۔ اس آواز نے اجنبی پر غشی طاری کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا جو دودھ کے مانند سفید اور آنکھوں سے نور شعاعیں نکلتی تھی۔ وہ جان گیا کہ یہ آواز جو اس نے سنی تھی اسی بزرگ کی تھی۔ اجنبی کی زبان بند ہو گئی اور وہ کانپنے لگا۔ بزرگ نے اسے اٹھا کر کہا، مت ڈر مسافر، یہ سب لوگ جو یہاں آنے سے ڈرتے ہیں بد نصیب ہے، انہیں شیطان ادھر آئے نہیں دیتا۔ تم جانو اور لوگوں سے کہو کہ یہ اب فرعونوں کی خدائی نہیں رہی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مملکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی آسمان والے ہیں۔ اب اسلام کی قندیلی اسی کھنڈر سے روشن ہوگی جن کی روشنی ساری دنیا کو منور کر دے گا۔ جاؤ لوگوں کو ہمارا پیغام دو، انہیں یہاں لاؤ۔ اجنبی نے کہا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، جسم سوکھ گیا ہے۔ سفید ریش بزرگ نے کہا، تم اٹھو اور 50 قدم شمال کی طرف جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ڈرنا نہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہیں ایک اونٹ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ کھانا اور پانی ہوگا اور اس کا ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اترنے سے اجنبی نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ اٹھ کر چلنے لگا تو اس کے جسم میں طاقت آ گئی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ کسی فرعون کی بد روح ہے۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا، بد روح کے ڈر سے قدم گنتا رہا اور راستہ گم گیا۔ 50 قدم پر یہ اونٹ باندھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کھانا باندھا ہوا تھا جو اس نے کھا لیا اور پانی پی لیا۔ اس کے جسم میں ایسی طاقت آ گئی جو پہلے اس کے جسم میں نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کو ایک تیلی کھول کر دکھائی جس میں سونے کی اشرافیہ تھی۔ یہ تیلی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اجنبی اونٹ پر سوار ہوا اور اس گاؤں میں آ گیا جس میں بیٹا وہ قصہ سنا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کو سفید ریش بزرگ کا پیغام دیا اور چلا گیا۔ اس کا سنانے کا انداز ایسا پراثر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ٹیلوں کے علاقے میں جانے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ لیکن گاؤں کے بوڑھوں نے کہا کہ یہ اجنبی انسان نہیں بلکہ کھنڈر کے شرشرار کا حصہ ہے۔ انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہے کہ چھپے ہوئے کو بے نقاب کرنے کی اور بید کو پالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جن جسموں میں جوانی کا خون ہوتا ہے وہ خطرے مول لے لیتے ہیں۔ گاؤں کے جوانوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ وہاں جائیں گے۔ اشرافیوں کا جادو بڑا سخت تھا جس سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔